آج میں انشاءاللہ ایک دعا کے اوپر بات کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے مانگتے تھے. اس دعا میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ہماری زندگی سے 8 چیزیں نکال دے. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم، عاجزی اور سستی، بخل اور بزدلی اور قرضداری کے بوجھ سے اور ظالم لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے. ہماری یہ زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس پر ایک طویل زمانہ گزرا ہے. پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی اپنی باری پہ. پھر اس کے بعد پھر موت ہے، موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد جب اٹھنا ہے تو حشر کا میدان ہی 50,000 سال کا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو ان سارے فیزز میں آپ دیکھیے کہ وہ زندگی جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ کتنی چھوٹی ہے. ہم سے پہلے جو وقت گزرا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا. آج سے 100 سال پہلے ہم کہاں تھے، ہمارا کیا ذکر تھا، ہمارا کیا نام تھا، ہم کون تھے، ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا، ہم پھر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آنے سے پہلے تھے. آنے سے پہلے کا وقت تو ہمیں کچھ یاد نہیں، لیکن جب ایک دفعہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کے جسم کو روح مل جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی، اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے. اور اچھا انسان ہونے کے 2 بڑے پہلو ہیں. ایک یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق رہیں. اور دوسرے یہ کہ ہمارے ساتھ اس پلانٹ کے اوپر جتنی اور کریشن ہے، جتنے بھی کریچرز ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، جو بھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو. خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں. خود بھی انسان بن کے رہیں اور دوسرے سب کے بھی حقوق کو سمجھیں. اگر کوئی شخص اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہے اور بندوں سے بھی ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بندوں کی خدمت کرتا ہے، تو اگر اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو اگلے جتنے بھی مرحلے ہیں، چاہے وہ قبر ہے، چاہے وہ حشر ہے، چاہے وہ جنت ہے، وہ سارے پھر خوشگوار ہی خوشگوار ہیں. تو جتنے بھی یعنی پاسٹ میں اور فیوچر میں جو کچھ بھی آنے والا ہے اس میں سے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم وہ ہے جو اس وقت ہمیں ملا ہے. اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے. یہ کمائی کا وقت ہے، یہ کچھ لینے کا وقت ہے، کیونکہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہم یہاں سے لیں گے وہی آگے کام آنے والا ہے. وہاں جا کر لوگ پچھتائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی واپس نہیں بھیجے گا. اس لیے ابھی جو ٹائم ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی، جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں. لیکن بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، زندگی کی باقی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، مال و دولت بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں یہ 8 فیکٹرز ایسے ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتے ہیں.